رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں چوریوں کی واردات کے ساتھ ساتھ جبرن پیسہ وصولی کا انوکھا اور سنسنی خیز واقعہ آیا سامنے۔ گلبرگہ شہر میں واقع کنی مارکیٹ کے قریب کل دیر رات ایک میڈیکل شاپ میں لگی خطرناک آگ۔ گلبرگہ سنتراش واڑی پر قائم کمان کو الیگل بتاتے ہوئے چندو پاٹل نے وہاں کی عوام کے بارے میں غلط بیانی کی۔ ان پر غصائے سنتراش واڑی کی عوام نوجوانوں نے چندو پاٹل کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا چندو پاٹل سے کیا مطالبہ۔ KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ نے گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے تمام ضلع تعلقہ میں ترقیاتی کاموں کو شروع کرنے کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجا ایک تحریری خطوط نامہ۔ گلبرگہ شہر کی عوام اور ہمارے سبھی ناظرین سے گزارش، آپ کا اپنا رابطہ نیوز اب انسٹاگرام پر بھی آ گیا ہے، جس کا ID آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے آج سے ابھی سے ہی فالو اور لائک ضرور کریں۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر کا سب سے زیادہ ٹریفک والا علاقہ اور حصہ جہاں پر ہر وقت گاڑیوں کا اور عوام کا تانتا لگا رہتا ہے، یعنی کہ گلبرگہ شہر کے سینٹرل بس اسٹینڈ کے پاس ٹریفک زیادہ تر دیکھی جاتی ہے، وہاں پر ٹریفک پولیس نے عوام کے اندر ٹریفک قوانین کو لے کر بیداری پھیلانے کے اچھے کام کو انجام دیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے ٹریفک سب ڈویژن کے حکام کے ذریعے سے آج گلبرگہ شہر کے سینٹرل بس اسٹینڈ کے قریب ٹریفک قوانین کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام کا بڑے ہی اچھے انداز سے انعقاد کیا گیا۔ خاص کر کے آٹو ڈرائیورز کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ٹریفک قوانین پر پابندی کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو چلائیں۔ ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ گلبرگہ شہر میں چوری، ڈکیتی اور موبائل سنیچنگ، چین سنیچنگ کی وارداتیں انجام دینے کے ساتھ ساتھ جبرن زبردستی پیسہ وصولی کرنے کا ایک اور معاملہ بھی سننے کو ملا ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں واقع سداشیو نگر میں کچھ لوگوں نے اسٹیشن بازار پولیس اسٹیشن میں یہ کمپلینٹ درج کروائی کہ ان سے جبرن پیسہ وصول کیا گیا ہے، جس کے بعد گلبرگہ پولیس کمشنر SD شنپ IPS نے جائے وقوع کا دورہ کرتے ہوئے گھروں کا معائنہ کیا اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر تفتیشی افسران کو اس کے متعلق جلدی اور مناسب انداز سے تفتیش کرنے کی ہدایت دی۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے اچانک آگ لگنے کا ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ گلبرگہ شہر میں واقع کنی مارکیٹ کے پاس قائم ایک میڈیکل شاپ میں اچانک خطرناک انداز سے آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری میڈیکل شاپ کو آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ جی ہاں، سننے کو ملا کہ کل رات 12 سے 12:30 بجے کے درمیان کنی مارکیٹ کے پاس موجود ایک میڈیکل شاپ میں اچانک آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس وقت وہاں پر موجود عوام اور آس پاس کے لوگوں نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فائر بریگیڈ کے عملے کو اس بات کی اطلاع دی اور فائر بریگیڈ ٹیم فوری جگہ پر پہنچی اور آگ پر قابو پایا گیا۔ لیکن افسوس کہ یہ آگ اس تیزی اور خطرناک انداز سے لگی اور پھیلی کہ میڈیکل شاپ میں موجود پورا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آگ نے کل رات ایسی تباہی مچائی کہ یہ میڈیکل شاپ میں رکھا سامان پوری طرح سے جل چکا ہے کہ کوئی بھی چیز صحیح حالت میں یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور یہ دکان کی حالت بھی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ میڈیکل شاپ اب کہیں سے بھی شاپ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ خطرناک آگ لگنے کی وجہ سے میڈیکل شاپ کے اونر، میڈیکل شاپ کے مالک کو کافی نقصان پہنچا، جس کی شاید ہی اب کوئی بھرپائی ہو پائے۔ یہ آگ اچانک اس میڈیکل شاپ میں کیسے لگی، اس کی وجہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ پولیس ٹیم اس آگ لگنے کے پیچھے کی وجہ کو تلاش کر رہی ہے اور اس کیس کو درج کرتے ہوئے پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے۔ جیسے کہ رابطہ نیوز کے ناظرین کو پرسوں بتایا گیا تھا کہ سنتراش واڑی کے قریب مین روڈ پر کمان قائم کیا جا رہا ہے اور اس کمان کو الیگل بتاتے ہوئے حال ہی میں کچھ دن پہلے BJP لیڈرز ہندو آرگنائزیشن نے مل کر گلبرگہ کارپوریشن کے سامنے نعرے بلند کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔
اور اس احتجاج کے دوران بی جے پی لیڈر چندو پاٹل نے کچھ ایسے غلط الفاظ کہے تھے اور غلط بیانی کی تھی جس کو لے کر گلبرگہ سنتراش-واڑی کی عوام چندو پاٹل سے سخت ناراض ہے۔ آپریشن آفیسر سب ملے ہیں، سب لوگ کا ایڈجسٹمنٹ ہے، سب مل کے کمپلینٹ ہونے کے بعد رات کو کام کر رہے 12 بجے کے بعد۔ یہ لوگ مشہور ہیں، وہ ایریا والے مشہور ہیں رات کو ہی کام کرنے کے لیے، ایسے کام بہت اچھی طرح سے وہ لوگ رات کو کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور اس ناراضگی کے چلتے غصائے سنتراش-واڑی کے لوگوں نے چندو پاٹل کے خلاف پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ درج کروائی اور ان کے کہے ہوئے غلط الفاظوں کو واپس لیتے ہوئے سنتراش-واڑی کی عوام سے معافی مانگنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ جی ہاں، چندو پاٹل کو کل جمعہ تک کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ سنتراش-واڑی کی عوام سے معافی مانگے، ورنہ پھر چندو پاٹل کے خلاف کڑے انداز میں بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی بھی یہاں بات بتائی گئی تھی، لیکن ان عوام کی ڈیمانڈ کو لے کر چندو پاٹل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اسی بات کے چلتے کل جمعہ کے دن سنتراش-واڑی کی عوام نوجوانوں نے سنتراش-واڑی جامعہ مسجد کے سامنے چندو پاٹل کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے احتجاج کیا اور یہاں پر موجود نوجوانوں نے کہا کہ چندو پاٹل کو ہم سبھی سے معافی مانگنی ہوگی اور جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے ہم تب تک اس بات کو نہیں بھلائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کورٹ تک بھی جائیں گے، لیکن چندو پاٹل معافی مانگنے تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ چندو پاٹل معافی مانگو، معافی مانگو، چندو پاٹل معافی مانگو۔ KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ نے مرکزی حکومت کو اگلے 5 سالوں کے لیے KKRDB کو ان کے دائرے اختیار میں آنے والے شہروں کی ترقی کے لیے سالانہ 5,000 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کی بات کرتے ہوئے ایک تحریری خط روانہ کیا۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں کچھ مہینے پہلے کی گئی پہلی تاریخی کیبنٹ میٹنگ میں کرناٹک سی ایم سدرامیا اور سبھی اعلیٰ سیاسی سماجی شخصیات کی موجودگی میں لیے گئے فیصلے کے متعلق کہ گلبرگہ، بیدر، بಳ್ಳاری، یادگیر، رائچور، کوپڑ، وجے نگر اضلاع میں بنیادی سہولیات کی ترقی کے لیے حکومت سالانہ 5,000 کروڑ روپے کی گرانٹ فراہم کرے گی، جس کے ذریعے سے ایجوکیشن اور ہیلتھ، تعلیم اور صحت کے شعبے میں ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے گا۔ اسی فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط بھیجا ہے اور اجے دھرم سنگھ نے اپنے لکھے ہوئے خط میں کئی ساری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پسماندہ ملک کی پسماندہ ترقی کو تیز کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 371J کا استعمال اس وقت کیا گیا تھا جب مرکز میں UPA کی حکومت تھی اور اس کو نافذ کرنے میں ملکارجن کھڑگے کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے آج تک ملک کے اس حصے کو ترقیاتی گرانٹ دینے میں کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل 371J کے نفاذ کے بعد ایک الگ حیدرآباد کرناٹک علاقائی ترقیاتی بورڈ کو تشکیل دیا گیا اور پھر بعد میں سال 2019 میں جب اس حصے کا نام کلیان کرناٹکا رکھا گیا تو ترقیاتی بورڈ کا نام کلیان کرناٹکا علاقائی ترقیاتی بورڈ رکھا گیا۔ لہٰذا ریاست KKRDB کو 1,000 کروڑ روپے سے اب 5,000 کروڑ روپے تک گرانٹ فراہم کر رہی ہے۔ ریاست سے 5,000 کروڑ کی گرانٹ ہماری طرف سے ترقیاتی گرانٹ مرکز سے جاری کی جائے۔ لہٰذا اجے دھرم سنگھ نے کہا کہ اضافی گرانٹ تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی جیسے ترقی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس خط میں اجے دھرم سنگھ نے وزیر اعظم کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے 19,778 کروڑ روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے، جس میں سے 13,228 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 11,221 کروڑ روپے گرانٹ کے اخراجات ہیں اور KKRDB نے ان 7 اضلاع میں اس رقم سے بنیادی فوائد پیدا کرنے کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے ہیں۔ سال 2024-25 میں حکومت نے بورڈ کو 5,000 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی ہے اور یہ گرانٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق منصوبہ بندی کے ساتھ خواندگی، صحت، جنگلات، زراعت، زمینی پانی میں اضافہ جیسے بہت سے منصوبے نفاذ کے مختلف مراحل میں شامل ہیں اور ساتھ ہی اس علاقے میں اجرتی مزدوروں کے خاندانوں کے نقصان سے بچنے کے لیے روزگار پر مبنی اسکیموں کو نافذ کرنے کی بے حد ضرورت ہے اور اس طرح مرکزی حکومت کے علاوہ ریاست 2024 کے لیے گرانٹ بورڈ کو 5,000 کروڑ کی رقم جاری کرے۔ لہٰذا اجے دھرم سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو 5 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی خط لکھتے ہوئے کئی ساری باتوں پر ان کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔